رفیق صاحب ابھی ویلکم بیک جی. گفتگو ہماری جاری تھی. رفیق صاحب ایک بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یار. میں سوچتا اس طریقے سے ہوں کہ جب یہ ممبئی میں جو کچھ بھی ہوا ایک سوچے سمجھے طریقے کی پوری دنیا کو پتہ چل گیا, لیکن ویسٹرن میڈیا نے اور خاص کر کے انڈین میڈیا نے جو کہ آئی وڈ سے کہ جو ان کے جو کولیبریشنز ہیں ود دی ویسٹرن میڈیا, 2-3 دن تو ہر چینل پہ they were showing it like from morning till evening about this standoff in Mumbai or whatever this so-called terrorism was. But when it comes to Israeli aggression, you know, the media is not active at all. It's total. Though, I mean, they're killing people from F-16s and they're like blasting those missiles and bombs and everything over civilian population. And like, I mean, they claim about 400 people have been killed up till now and about over 200 injured. But I think the actual death toll is much higher. And now, دوسری بات جو بھی ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ آپ جو اسرائیلی اس کی فوجی کی آپ بات کرتے تھے, میں چاہوں وہ ریپیٹ کریں اردو میں بھی پھر اس کا ترجمہ کریں اور پھر آپ کو اس کے بعد ہم ایک رپورٹ بھی دکھائیں گے. بڑی کوکلی کیوں ہمیں پتا کہ اور بہت ساری باتیں کرنے میں بڑی کوکلی آپ کو کہہ دوں کہ اسرائیل نے 72 آورز کے اندر جتنے لوگوں کو مارا ہے, پچھلے 6 مہینے سے جو وہ قسام جو راکٹس جو کہتے ہیں جی کہ حماس کے لوگ فائر کر رہے ہیں صدر اسرائیل کے اوپر, اس کے اندر جو ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد ہے وہ 11 ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 6 مہینے میں جو قسام کے راکٹس ہیں اس کا نشانہ بنے ہیں 11 لوگ, لیکن آپ نے 72 آورز کے اندر جو تھا کہ 400 لوگوں کو برباد کر دیا. تو دیکھیں نا, مطلب یہ تھا کہ اب سوال یہ تھا کہ اسرائیل کا مقصد کیا ہے. ان کا مقصد جو تھا کہ وہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا, اور جو اسرائیلی چیف آف سٹاف ہیں انہوں نے اس حملے کے بعد جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میں آپ کے سامنے انہی کی زبان میں ان کوٹس ہے وہ پڑھ کے پیش کر دیتا ہوں. دس از واٹ ہی سیڈ: After this operation, there will not be one Hamas building left standing in Gaza, and we plan to change the rules of the game. It is quite obvious. They want to destroy the Hamas leadership, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی مرضی کی ایک پاپٹ حکومت جو ہے وہ وہاں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو اردو میں اس کا ٹرانسلیشن یہ ہوا جی کہ اس حملے کے بعد آپ کو حماس کی ایک بلڈنگ بھی پورے غازہ کے اندر جو تھا کہ آپ کو کھڑی نظر نہیں آئے گی, اور اس کے بعد جب ہم یہ مقصد حاصل کر لیں گے اس کے بعد جو رولز آف چاہے اس میں کئی لاکھ لوگ مر جائیں, کیونکہ انہوں نے ابھی تو گراؤنڈ اٹیک بھی کرنا ہے. دس از ایبسولوٹلی دا پلان. دیٹ از وائی کہ جو او آئی سی کی طرف سے ایک بیلیٹڈ کوشش ہوئی کہ جی وہاں پہ ایک عرب لیگ کی طرف سے کہ ایک ریزولوشن سپانسر کی جائے, جس کو لیبیا نے سپانسر کیا, اور امریکہ نے اس کے اوپر یہ اعتراض یہ لگایا کہ یہ ریزولوشن ان بیلنسڈ ہے کیونکہ یہ گارنٹی نہیں کرتی ہے کہ حماس جو ہے اس کی طرف سے جو راکٹ اٹیکس ہیں وہ اس میں کوئی کسی. تو بیسیکلی یہ امریکہ کی جانب سے تو کھلم کھلا ڈیلنگ اسٹریٹجی ہے کہ اسرائیل کو منہ پہ کچھ بول دیتے ہیں اور گو ایڈ دیا ہوا کہ آپ کریں تباہ برباد کر کے رکھتے ہیں. امریکہ کی سپورٹ اور کنامس کے بغیر اس قسم کی جو ننگی جارحیت ہے وہ ممکن ہی نہیں. فرانس اور جرمنی اور یہ جو برازیل اور آگے پیچھے باقی دیگر ممالک شور کرتے ہیں, اس کا تو یہ تو معنی نہیں رکھتی بات. because they have to satisfy their domestic constituencies. اور میں یہ یورپ کے لوگوں کو یہ سلام تھا کہ ضرور خراج عقیدت پیش کروں گا, اور خاص طور پہ امریکہ کے عوام کو بھی, کہ انہوں نے اپنی حکومت کی اس جو تھا کہ پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے اوپر بڑا ایک شدید احتجاج کیا ہے. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان جہاں میں لوگوں کے اندر جو تھا کہ جذبہ پایا جاتا تھا, ہم پہلے پروٹیسٹ دیکھتے تھے, اس قسم کے پروٹیسٹ جو ہیں وہ اب نا جی آپ جذبے کی بات کرتے ہیں. ابھی ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھائیں گے, لیکن میں چھوٹی سی پہلے ایک چیز ایڈ کر لوں کہ ٹھیک ہے بڑی پازیٹیو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. قائد اعظم ڈے کے اوپر ہم لوگوں نے ایک پروگرام کیا اور میں نے 3-4 دن سے میں اس کو ہم نے ایڈورٹائز بھی کیا, لوگوں کو بھی بتایا کہ یوتھ قومیں جو ہوتی نا, ہم نعرہ لگا لینے سے کہ ہم زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے, قوم نہیں بن جایا جاتا. قائد اعظم ڈے کے اوپر پورے اسلام آباد میں جو یوتھ اور چھٹی کا دن اور سارا کچھ تھا اس دن, ٹوٹل 100 بچہ بھی جمع نہیں ہو سکا, اور وہ بھی پوری آرگنائزیشنز نے زور لگایا. سو the point is کہ سر قوموں میں, اور پھر یہ چیز ہم دیکھتے ہیں تو یہ جذبے ہمیں ایران میں نظر آتے ہیں, یہ جذبے ہمیں فلسطین میں نظر آتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا ایک لمبا ایک اور چیپٹر یہاں پہ ہو جائے گا کہ وی نیڈ ٹو نو ایک سوئی بھی قوم کو ہمیں آج کے دور میں ایک اقبال چاہیے. بالکل صحیح, تاکہ وہ پوری کی پوری وہ بیداری. دس از دا پرابلم. ناظرین فی الحال ایک ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی ایک ڈاکیومنٹری جو کہ ہم نے پریپیئر کی ہے, اور اس کے بعد کیونکہ جب امیگریشن کی بات کریں اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ حماس کی مکمل طور پہ نیست و نابود ختم کرنا چاہتے ہیں اسرائیلی ان کو, اور اس میں کتنا نقصان ہو رہا ہے. اور خود سوچئے کہ ایک شہر کے اوپر اگر آپ راکٹ سے آپ جہازوں سے بم پھینک رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی اسپیسیفک ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں, تو وہ ممکن نہیں ہے. بٹ جسٹ شو یو ڈاکیومنٹری, ہیو اے لک اینڈ 27 دسمبر کے روز اسرائیلی درندوں نے فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف جس شرمناک درندگی کا مظاہرہ کیا ہے
وہ اسرائیل کی غیر انسانی پالیسیوں کا مظہر تو ہے، لیکن اس کے جس ڈھٹائی کے ساتھ امریکی انتظامیہ کی طرف سے حمایت کی گئی ہے وہ بھی حد درجہ شرمناک بات ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ حماس فلسطینیوں کی نمائندگی کا قانونی اور جمہوری حق رکھتی ہے اور کچھ عرصہ قبل باقاعدہ الیکشن جیت کر حکومت بھی بنا چکی ہے، جو کہ امریکہ کے غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے باعث اپنا وجود کھو چکی ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ رہائشی علاقوں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل زمینی حملے کی تیاریاں بھی کر رہا ہے، جس سے اگر روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو فلسطین شہداء کی تعداد 370 سے بڑھ کر کئی گنا ہو جائے گی۔ اسرائیلی حکومت نئے ممکنہ الیکشن کی جانب رواں دواں ہے، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ دونوں امیدواروں لیوینی اور ڈیفنس منسٹر براک فلسطین کی طرف اپنی سخت پالیسیوں کو سیاسی رنگ دے کر اپنی طاقت کا عملی مظاہرہ چاہتے ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں حماس کی مذمتی کارروائیوں اور راکٹ حملوں پر بحث صرف ایک سائیڈ شو ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ غزہ پر مسلط کردہ معاشی بحران بھی آلمٹس کے سیاسی مقاصد کو پورا نہ کر سکا تھا، اور اب بھی غزہ کو دھوئیں کے بادل نہیں بلکہ ہنگامی بنیادوں پر انٹرپرینیورل اکانومی کی بحالی اور تشکیل نو کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی بے بسی تو ایک طرف، مگر تشویشناک بات یہ ہے کہ مختلف عرب اور مسلمان ممالک زبانی طور پر تو فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، مگر عملی طور پر انہیں اسرائیلی حملوں سے دفاع کی خاطر کوئی ٹھوس مدد دینے میں یکسر قاصر نظر نہیں آتے۔ آخر فلسطینی بچے پتھروں اور کنکروں سے اسرائیلی بمبار طیاروں یا ٹینکوں کا بھلا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے یہ رپورٹ ملاحظہ کی اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو دو بچوں کو اینڈ میں لے جایا جا رہا تھا، ان کی عمر میرے خیال میں 1 سال کی بھی نہیں تھی، اور کیا یہ بھی ٹیررسٹ ہیں؟ آپ یہ فیصلہ اب آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ کیا یہ لوگ وہ بمبار جو سوسائڈل بامر ہیں وہ ہیں؟ یہ کس قسم کا انصاف ہے اور کس قسم کا ہے؟ مطلب مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ نفت صاحب، یہ دیکھیے، پوری دنیا کے اندر اس وقت جارج بش نے انہیں ایک خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور جو گلوبل وار آن ٹیرر کا جو ایک سپیکٹر ہے اس کو کریٹ کر کے وہ نہ صرف انہوں نے خود اپنا دوسری دفعہ انہوں نے الیکشن جیتا، بلکہ پوری دنیا کے اوپر بھی یہ خطرہ جو ہے وہ انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے انہوں نے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو عرب اور خاص طور پہ عرب سے آگے پھر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے اس طریقے سے نتھی کر دیا ہے کہ کوئی بھی بات جب مسلمانوں کے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہو تو وہ اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ کچھ جواز ڈھونڈتے ہیں کہ کیا یہ ظلم ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو بھی رہا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جتنی بھی امریکہ میں فلمیں بنتی جو کانسیپٹ ہے، کوئی ہائی جیکر ہو، کوئی ٹیررسٹ ہو، کوئی قاتل ہو، کوئی کچھ ہو، اس کی شکل بالکل عربی کی شکل بنا دی انہوں نے۔ جی ہاں، تو اس حوالے سے تو میڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے تو انہوں نے لوگوں کو ایک سوشلائز کر دیا اس میں کہ جی اگر ٹیررزم ہوگا تو جو تھا کہ اس کے اندر نیسیسریلی مسلمان انوالو ہوں گے۔ لیکن آپ کو دیکھیں کہ سوئسائڈ بامبنگ کی بات کرتے ہیں، سوئسائڈ بامبر کو انوینٹ کرنے والے تو LTT کے لوگ تھے، they were the ones who actually invented it، اور اس کا کوئی ریلیجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے جو بحث ہونی چاہیے ان چیزوں کے اوپر کہ بھئی یہ کیا مسلمانوں کو کس طریقے سے نتھی کر دیا گیا اور ایک بلیف کیسے یہ بنا دیا گیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ جو تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے جو منفی بات ہے